بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ قولی احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کتاب اللہ کے اندر قرآن مجید میں جا بجا اپنا تعارف کروایا ہے، اور قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالی اپنا تعلق بندوں کے ساتھ بیان نہ کرتے ہوں۔ اس وقت دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، اس کے پیش نظر اللہ رب العزت کا یہ پیغام پڑھنا، سمجھنا اور جاننا انتہائی ضروری ہے کہ جہاں ہمیں ہر طرف قلت ہی قلت نظر آ رہی ہے، پریشانی پر پریشانی اور بڑا سارا خوف اور اللہ رب العزت سے مایوسی، فقر اور پریشانی، تو شیطان کا کام کتاب اللہ کے مطابق ہے ہی یہ کہ وہ بندوں کو بار بار آ کے دل کے اندر سینے میں وسوسے ڈال کے پریشانی کے عالم میں لے کے جاتا ہے۔ یعدکم الفقر، کہ تمہیں فقیری نے آ کے لے لینا ہے، تمہارا کچھ نہیں بچنے والا، تم ختم ہو گئے۔ اور یہ چیز اگر آپ اور میں دیکھیں، صبح سے لے کے شام تلک ہمارا میڈیا، کاروباری لوگ، محنت مزدوری کرنے والے، حالات تو چاروں طرف ایسے ہی ہیں، اور اوپر سے پریشانی کا یہ عالم کہ اللہ رب العزت جو سب سے بڑا ہے، جو ہماری مجبوریوں سے، کائنات کی ساری بیماریوں سے اور عالم کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اس کی ذات سب سے بڑی ہے، وہ اللہ اکبر ہے۔ مالک الملک نے قرآن مجید میں، یہ سورۃ الملک ہے جسے بچہ بچہ جانتا ہے، اور 29واں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے تمہارا وہ رب، بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، کہ کائنات کی ساری بادشاہی جس کے ہاتھ میں ہے، وہ برکتوں والا ہے، برکتیں وہی دیتا ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ چیزیں کم ہو رہی ہیں، برکت کا مفہوم کثرت نہیں ہے، وہ کثرت دے دے تو یہ اس کی رحمت ہے، لیکن برکت یہ ہے کہ وہ تھوڑی چیز کے اندر بھی وہ پیدا کر دے کہ جو زیادہ میں بھی نہ ہو سکے، وہ اولاد ہو، مال ہو، جسم جان ہو، وہ بندے کا وقت ہو۔ میرے سامنے بے شمار ائمہ ہیں جن کی عمر ابھی 35 سال بھی شاید مکمل نہیں ہوئی تھی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اگر ان کا کام دیکھیں، میں مبالغہ نہیں کر رہا، ایک امام ہے امام نووی رحمہ اللہ، صحیح مسلم کے شارح ہیں، 35 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ جتنا اس تھوڑی سی عمر میں اللہ نے جو برکت ڈالی
اگر ان کا کام صرف اوراق کی شکل میں اکٹھا کر کے جلدیں تو وہ میری ہائٹ سے زیادہ بنتی ہیں. ہم ساری زندگی 100 سال عمر پا کے بھی شاید ایک ورق جتنا کام نہ کر پاتے ہوں. یہ میرا رب ہے، اس نے کس سے کتنا کب کیسے کیا کام لینا ہے، جس مقصد کے لیے جسے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد پورا ہوئے بغیر میرا رب اسے اس دنیا سے جانے نہیں دیتا. لہذا دونوں پہلوؤں کے درمیان رہنا ہے. بیماری ہے، وبا ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور گزشتہ ملاقات میں ہم نے بڑا واضح اس کے سارے پہلوؤں کو دیکھا تھا. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دشمن کی سازش ہے تو ہونی چاہیے. دشمن ہوتا ہی سازش کے لیے. یہ تو اپنوں کو سمجھداری سے محنت سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی تدبیروں کو اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ، بہترین تقدیر کے ساتھ اور عمدہ تدبیر کے ساتھ پلٹا جا سکتا ہے. اور ہر چیز کا ایک علاج ہوتا ہے، دفاع ہوتا ہے، رد ہوتا ہے. اگر بیماری ہے تو انشاءاللہ کوئی صدا نہیں بیٹھی. اگر وبا ہے تو پھر بھی شریعت نے پورا علاج دیا ہے. اگر گناہوں کی سزا ہے تو پھر بھی اس کا حل ہے، اللہ کے سامنے التجا. اور اگر یہ ابتلا اور آزمائش ہے تو پھر بھی ہمیں اللہ کے ساتھ حسن یقین، حسن اعتقاد اسے ختم نہیں کرنا، توکل کو بھی رکھنا ہے. میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. آپ نے جگہ جگہ تربوز دیکھے ہیں، اور یہ مثال میں بارہا دیتا رہتا ہوں کہ سبق سمجھ آتا ہے. جتنا ڈھیر تربوز کا لگا ہوتا ہے، ہر دانہ اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا جس دانے پہ دل آتا ہے ہم اسی کو اٹھاتے ہیں، اسی کو اٹھاتے ہیں. بھلے دکاندار کہہ رہا ہو یہ نہیں وہ لے لیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ والا بہتر لگ رہا ہے مجھے. جسے آپ نے اٹھایا ہے وزن بھی اسی کا ڈلا ہے، اور چھری کے نیچے آ کے کاٹا بھی وہی گیا ہے، کاٹا بھی وہی گیا ہے. حضرات، ابتلا کا معنی، آزمائش کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں میں سے جو پسند آ جاتا ہے، اور دنیا کی نظر میں بھلے اس کے ہزاروں کام رہتے ہوں، اللہ نے اسے جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس سے وہ کام لے لیا ہے تو اللہ اسے بلا لیتے ہیں، اللہ اسے بلا لیتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ بے وقت موت ہے. بچے کام مکمل کر کے، اپنی سٹڈی مکمل کر کے ڈگری لے کے لوٹے ہوتے ہیں، میرا مالک انہیں گھر نہیں پہنچنے دیتا، ماں باپ کو ملنے نہیں دیتا. بڑے سارے سین ہم نے دیکھے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کائنات کے ہر بندے کا پیدا ہونا ہی برکت کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ اس سے کچھ نہ کچھ اس کے ذریعے یا اس کے لیے جو کام رب کو چاہیے وہ لے لیتا ہے، وہ قادر ہے. لہذا دکھ تو ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور دکھ کوئی چھوٹا نہیں ہے. میری جماعت کے اس وقت آج کی رات میں 4 علماء، جن میں ہر عالم کا مقام اپنی جگہ، اس کا گھر میں باپ ہونے کے ناطے، عزیز و اقارب کے لیے بطور رشتہ دار وہ درد اپنی جگہ، جامع سلفیہ کے خطیب فقیہ العصر شیخ الحدیث مولانا یونس بٹ صاحب، جن سے ہم نے ایک لمبا ٹائم پڑھا. رات ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور اب اس وقت جمعے کے بعد ان کا جامع سلفیہ میں جنازہ ہے. پچھلا جمعہ انہوں نے پڑھایا تھا. حضرات، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دکھ کی ہے؟
قیامت کی نشانیوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قیامت کے پہلے جو دین کا علم ہے وہ اٹھا لیا جائے گا. قیامت سے پہلے دین کا علم اٹھا لیا جائے گا. پوچھا گیا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اہل علم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے. حضرات صرف 1 مہینے کے اندر اندر جن کو ہم جانتے ہیں، بڑے سارے اور بھی لوگ ہیں لیکن جن کو ہم جانتے ہیں، ہماری جماعت کے اندر 10 کے لگ بھگ نامور شیخ الحدیث، ایک ہیں ہمارے جیسے ممبر و محراب پہ رہنے والے یا باہر خطابت کے میدان میں، لیکن وہ علماء جو سمندر ہیں، جو مدارس میں ہیں، جو کتابوں کو، ان کی عبارتوں کو، مشکل ترین الفاظ کو، شریعت کے مقاصد کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اور ایک نہیں اگر میں یہ کہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ ان کے شاگرد ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وہ ہیں جو آگے علماء ہیں اور استاذ ہیں، استاذ الاساتذہ. اگر آپ دیکھیں گجرانوالہ کی سرزمین میں شیخ الحدیث عبدالحمید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ساہیوال کی سرزمین سے عبدالرشید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور بالخصوص ساہیوال ہی سے اللہ اکبر بابا قراءت، جن کے سامنے میں نے عرب دنیا کو بھی سر جھکائے دیکھا. میں مکہ میں تھا، بڑے بڑے قراء، یحییٰ رسول نگری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی مہینے اس دنیا سے چند دن قبل اٹھے. حضرات آپ لوگ شاید نام پہلی بار سن رہے ہوں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہزاروں صرف اپنے بیٹے اور اولاد نہیں چھوڑ کے گئے، ہم جیسے بھی اپنے بچے چھوڑ کے گئے ہیں جن کے دل زخمی ہیں. میں آج اس قابل نہیں تھا کہ جمعے میں آ سکوں، کئی دنوں سے حلالت تھی، لیکن ایک باپ کا رخصت ہو جانا، میں نے اپنی ماں کو بھی اسی جامع سلفیہ سے جنازے سے تدفین کے مرحلوں کو دیکھا ہے. مشکل بڑا تھا، لیکن جب کسی استاذ کی، کسی شیخ الحدیث کی، اسی طرح لوکو ورکشاپ کے ایک بہت عظیم شیخ، وہ بھی کل اللہ کو پیارے ہوئے، اور یوں ایک سلسلہ چلتا جا رہا ہے. مجھے دوسری طرف صرف نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کی پیور اور خالص مسل کی تعصب سے بالا تر ہو کے، جنہوں نے کتاب اللہ پڑھائی، سنت رسول اللہ پڑھائی اور زندگیاں اس میں وقف کر دی ہیں. حضرات یہ سوچنے کا مقام ضرور ہے. اللہ کے اتنے نیک برگزیدہ، اچھا یہ تو چلیں کوئی لوگ کہہ دیں گے جی ان کی عمر ہو گئی تھی. حضرات نہیں، کوئی کہہ دے گا جی چلیں وہ وینٹیلیٹر پہ تھے جی، فلاں کو یہ ہو گیا، کوئی کورونا ہو گیا. یہ ہماری اسی مسجد کے نمازی ایک نوجوان قاری ابراہیم صاحب کے بیٹے ابو مرشد، اسے کیا ہوا تھا؟ کیا بیمار تھا؟ پتہ نہیں کتنے کتنے خواب تھے، پڑھنا ہے، مصر جانا ہے، قراتیں سیکھنی ہیں، اور دارالقرآن آخری سال. حضرات اس لیے بہت بڑا ہوا جو اپنے اوپر ہم نے اس بیماری کو لے کر کے بیٹھ گئے ہیں. حکومتیں، سیاسی لوگ، ڈاکٹرز، علماء، عوام احتیاط ضرور کریں، لیکن اپنی جو قوت مدافعت ہے اس کا سب سے بڑا، کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو ذرا مضبوط کیجئے، نہیں، تب تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ اللہ پر یقین کامل نہیں رکھتے. اور اسے مذاق نہ بنایا جائے. میں سن رہا ہوں میڈیا لگاتار مذاق اڑا رہا ہے
کہ جناب عوام کی سوچ یہ ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں. یہ صرف سوچ نہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے. وَأَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. یہ بچے کو یاد، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ایمان ہے، عین ایمان ہے. انشاءاللہ دو موتیں نہیں آتی کسی کو، موت ایک ہی ہوتی ہے. وہ گولی سے آئے، وہ بیماری سے آئے، وہ وبا سے آئے، وہ بغیر کسی سبب کے آ جائے، وہ کسی حادثے میں آ جائے، وہ کسی جھٹکے میں آ جائے. لہذا موت کا ایمان رکھنا، یقین، مگر گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، یہ ایک انسانی فطرت ہے. لیکن رب سے مدد مانگ کے، اللہ رب العزت، یہ فکر ہے نا کہ میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا. چلیں جی ہم مثالیں دیتے ہیں، وہ جی اس کے تو سارے تھے، اس نے شادی کر لی، چلیں بچوں کے معاملات سے فارغ ہو گیا تھا، میرے تو ابھی سارے رہتے ہیں. بھائی دودھ پیتے ہوئے بچے جب سمندروں میں بحری بیڑے غرق ہوئے تھے، رب نے کئی مار ڈالے اور ان میں سے ایک دودھ پیتی بچی تو بچائی تھی نا. 90 سال اپنی عمر پوری کر کے اپنے حصے کا رزق کھا کے اس دنیا سے گئی ہے. لہذا فکر کریں، اللہ نے عقل دی ہے، جو تحفظات ہیں انہیں اختیار کیا جائے، حفاظتی تدابیر، لیکن اپنے آپ کو ذرا دبنگ رکھیں. بیماریاں آتی رہتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، پہلے بھی اتنے ہی لوگ مرتے تھے، کم نہیں تھے، لیکن ہماری شاید نظر نہیں ہوتی تھی. بس یہ ہوتا تھا، پوچھتے تھے کون کیسے، جی فلاں ہارٹ کی وجہ سے، فلاں گردوں کی وجہ سے، فلاں کسی اور کیس میں، کوئی ٹی وی میں، کوئی کسی طرح، کوئی ہیپاٹائٹس میں. تو چیزیں تقسیم ہو چکی تھی، محسوس نہیں ہوتا تھا. اب چونکہ ہر بات ایک ہی جگہ پہ جا رہی ہے تو محسوس ہوتا ہے. حضرات اللہ کے اوپر یقین کامل رکھیے کہ میرا رب برکتوں والا ہے. اپنے رب سے اپنی زندگی میں برکت مانگی ہے، جو سانسیں ہیں ان میں برکت مانگی ہے، اولاد میں برکت مانگی ہے، اپنی صحت میں برکت کو جو ہے وہ اللہ سے وہ مانگیے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. ہمیں ایک یہ بھی خوف ہے جو اس وقت چاروں طرف سے نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ یہ ٹڈیاں جو ہیں وہ سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں اور بالخصوص صحرا میں پیدا ہو رہی ہیں، اور ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاں اتنی ٹڈیاں پیدا ہو چکی ہیں اور اتنی مزید پیدا ہونی ہیں. حضرات کاش کہ ہماری آنکھیں پہلے بھی کھلی ہوتی. کہاں فارمنگ ہوتی ہے، کیسے بنتی ہیں، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. اللہ اپنے لشکر کہاں سے کب نکالتا ہے وہ ایک اور پہلو ہے. ہماری نظریں، اللہ نے پہلی قوموں کے بھی، اس کتاب نے، تاریخ اور ہسٹری کی کتابیں بہت کچھ بتاتی ہوں گی، لیکن واحد کتاب ہے کتاب اللہ، جس نے پہلی قوموں کے جتنے مسائل تھے اور جتنے گناہ تھے اور اس کی جو سزائیں تھیں وہ ساری بیان کی ہیں. کیا ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا کوئی گناہ ہے؟ ہمارا کوئی گناہ ہے؟ اگر یہ وبا اس طرح ہے اور آنے والے دنوں میں ہزاروں ایکڑ فصل کپاس کی جو ابھی اپنی ابتدائی سٹیج پہ تھی وہ کھائی جا چکی ہے، اور مزید غذائی اجناس، پہننے والی چیزیں، اگر ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا تو ڈر تو ہے، لیکن اللہ پر یقین بھی رکھیں اور رجوع کریں. اللہ جو ہو گیا معاف کر دے. اللہ کہیں نہ کہیں جرم ہوا ہے، اور حضرات جرم ہم کر رہے ہیں، مانتے نہیں ہیں. جرم ہم کر رہے ہیں، مانتے نہیں ہیں. میں آج ہی سن رہا تھا، ہمارا اپنا بھی مشاہدہ ہے لیکن آپ بھی سنتے ہوں گے، کہ ایک آدمی نئی ٹیوب ڈلوا کے ٹائر میں
دوسری دکان پہ ایک سے ڈلوا کے دوسری پہ دے کے یہ کہہ کے جاتا ہے کہ ذرا پنکچر چیک کر دینا، میں آگے سے کام کر کے آ رہا ہوں۔ واپس آیا ہے، پوچھا جی، کہا 2 پنکچر تھے، 2 پنکچر تھے۔ اسے پیسے دے دیے گئے، اس نے لے لیے۔ اسے پھر کہا گیا کہ اللہ کے بندے، میں تو ابھی پچھلی فلاں دکان سے یہ بل ہے، یہ ٹائم ہے، تو میں تو ابھی تازی نئی ٹیوب ڈلوا کے آیا ہوں۔ آگے سے مسکرا کے کہتا ہے کہ شکر کر میں 4 نہیں کڈے، میں 2 ہی کہنا۔ حضرات جتنی ہماری ہمت ہے، ہمارا رب پر یقین اٹھ گیا ہے، اسی طرح وہ اپنی کسی چیز کو، الیکٹرانکس کی چیز کو اچھی خاصی چلتی ہوئی، صرف اس کی تار ایک سائڈ سے اس کا ٹانکا اکھاڑ کے چیک کرنے کے لیے کہ قوم کس حالت میں ہے، اسے دکان والے کے پاس، مکینک کے پاس لے کے گیا ہے، کہا چیک کر دیں۔ اس نے ادھر دیکھ ادھر دیکھ یہ کر کے کہ کہا جناب اس کا فلاں پرزہ جو ہے وہ اڑ گیا ہے، 12,000 کا معاملہ ہے، تو آپ 2 دن کے بعد آ کے لے جانا۔ اپنے ہی گھر میں موصوف کہتے ہیں کہ فریج، اس کو بھی ہم نے تھوڑی سی چھیڑ خانی کر کے بلایا مکینک کو، اس نے بھی دیکھنے دوکھنے کے بعد کہا جی کمپریسر فارغ ہے، 18,000 روپے کا نسخہ بنتا ہے۔ اور حضرات مجھے ابھی تک وہ نماز استسقاء نہیں بھولی پشاور والی، جس میں نماز استسقاء پڑھانے کے بعد امام نے ایک گھڑی کو لہرایا اور اعلان کیا کہ یہ جس صاحب کی ہو وہ نشانی بتا کر کے لے لے، اور فوری درجنوں لوگ پہنچ گئے، نشانی بتا رہے ہیں، اور سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری ہے۔ ایک گھڑی کیا ویلیو ہوگی، اور امام صاحب اعلان کر دیتے ہیں کہ جاؤ چلے جاؤ، بارش نہیں ہونی، اور میری نماز استسقاء پڑھائے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ گھڑی میری اپنی تھی، میں نے صرف اس لیے یہ اعلان کیا کہ دیکھوں پڑھنے والے میرے ساتھ کیسے لوگ ہیں اور مانگنے والے کون آئے ہیں۔ حضرات جہاں جس کا داؤ لگتا ہے، الا من رحم ربی، موقع ملے صحیح، جتنی جس کی ہمت ہے وہ اتنی کرپشن کر رہا ہے، وہ اپنا ہاتھ دکھا رہا ہے۔ اور بڑی خوبصورت ضرب المثل ہے میری پنجابی کی کہ ہاتھ پے دی گل ہے، جہاں ہماری اپروچ نہیں ہوتی وہ شاید بچ جائیں اور ہم وہاں متقی اور پرہیزگار بن جائیں، لیکن جب میرا رب آزماتا ہے تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کے سامنے کرپٹ ٹھہرے ہیں، عبادات میں، مناجات میں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، تجارت میں، لین دین میں، خوشی غمی میں، اپنی رشتہ داریوں میں، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے گناہوں سے نہیں بھرا ہوا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات، زندگی اور موت دونوں ہم ہی نے بنائی ہے، ہم ہی اس کے خالق ہیں۔ لِیَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم صرف یہ آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اچھا کام کر کے آئیں، آپ اچھا کام کر کے آئیں۔ بھائی اگر ان دنوں میں بھی ہم اچھا کام نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو پلٹ نہیں سکتے، دیکھیے نا کتنی چیزیں ہیں ہمارے ساتھ۔ ایک چیز کو لے لیں جو میں کرتا ہوں، میں اس کے اندر اپنے من کو، اپنے ضمیر کو تو کم از کم گارنٹیڈ بناؤں کہ یار یہ کام تیرے لیے جائز ہے، یہ حلال ہے، یہ رستہ تیرے لیے شریعت نے صحیح رکھا ہے، یہ غلط ہے، اور پھر بندہ اس پہ ڈٹ جائے۔ ہم نے بارہا مثال دی ہے، یہ ممبر میرا نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن میرے محبوب نے میرے لیے کسی بھی خطیب کے لیے یہ جائز نہیں رکھا کہ وہ کسی بھی ضعیف روایت کو، موضوع کو یا من گھڑت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا کے جھوٹ بولے اور کہے کہ یہ بات اللہ کے محبوب نے کہی ہے یا کری ہے، آپ نے یہ کیا ہے، اور وہ آپ نے کہا بھی نہیں اور کیا بھی نہیں،
لوگوں کی بلے بلے اور واہ واہ کو نہ دیکھے، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اپنا جلنا دیکھے۔ آج جس کرسی پہ بیٹھ کے وہ یہ سب کر رہا ہے، جس ممبر پہ چڑھ کے، کل کہاں اینڈ ہونا ہے؟ بھائیو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ضمیر مطمئن ہے۔ کبھی بھی زندگی میں جان بوجھ کے لا علمی میں ہو جائے، میرا رب معاف کرے، پوری کوشش کی ہے کہ وہی بات کی جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے، جو صحیح ہے۔ ضعیف جتنی مرضی ٹیسٹی ہو، مزیدار ہو، موضوع جتنی مرضی موضوع کے اوپر جچ رہی ہو، لیکن ہم نے اس کو نہیں چنا۔ اگر کسی نے پوچھا ہے تو بیان کیا ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ رفع الیدین ایک فروعی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ جو مرضی کہیں، فروعی ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ نے، بے شمار محدثین نے ان گنت طرق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو آپ کے ساتھ پڑھی گئی آخری نماز، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ان کی بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بھی رفع الیدین کرتے دیکھا، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ عوام کا قصور کسی حد تک ہے کہ انہوں نے دنیا میں آم تو چیک کر کے لیا ہے، پھل فروٹ تو چیک کر کے لیا ہے، چاول کو ہاتھ پہ دیکھ دیکھ کے ابال کے پھر خریدا ہے، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ بھائیوں، میں صرف 2 مثالیں دینے لگا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جناب عبداللہ ابن مسعود سے جو عدم رفع الیدین پہ روایت لے کے آئے ہیں، واحد محدث ہیں کہ جنہوں نے ابھی روایت بعد میں نقل کی ہے، پہلے اس کا ذوف بیان کیا ہے۔ لیکن کیا کہوں، سگریٹ پینے والی قوم جس کے اوپر پہلے سائیڈ پہ لکھا ہوتا تھا، پھر تصویریں بھی بنا دی گئی، لیکن ہمیں نہ وہ تصویریں نظر آتی ہیں، ہمیں وہ اندر کا مال گندا ہے، سرطان کا، بیماریوں کا، دل کی تکلیف کا، لیکن ہم لگ گئے ہیں۔ لہٰذا مجبوری ہے، جو مرضی وزارت صحت آتی رہے، ہم نے اسے لینا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی تحریر موجود ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی طرف سے، فیصلہ موجود ہے، لیکن بیان کیا جا رہا ہے۔ اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بھی ان روایات کو ذکر کیا ہے، اس کے متصل بعد امام ابو داود رحمہ اللہ نے سند بیان کر کے فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو روایتیں مارکیٹ میں موجود ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، یہ ضعیف ہیں، اور اس کے اندر یہ نقص ہے، لیکن یاران من نے اس کا ترجمہ کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا۔ اردو ترجمے میں وہ ترجمہ ہی نہیں لے کے آتا تاکہ عوام پڑھ کے پوچھ نہ لے۔ اللہ کا شکر ہے، میں بات کر رہا تھا کہ آپ کا جو شعبہ ہے، آپ اس کی اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں۔ جو بھی آپ کا کاروبار ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس کے اندر حق حلال کے مطابق چلیں۔ کوئی پتہ نہیں کتنے لقمے باقی رہ گئے ہیں، تھوڑے ہیں، زیادہ ہم کھا چکے ہیں، ابھی بھی سدھر جائیں، ابھی بھی سنبھل جائیں تو انشاءاللہ وقت ضائع نہیں ہوا۔ جو بندہ صبح کا بھولا شام کو لوٹ آتا ہے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، تمہارا رب اگر تمہارے گناہوں کی سزا دنیا میں دینا چاہے تو وہ غالب ہے، قبر میں حساب لے لے تو غالب ہے، وہ قیامت کے دن تمہاری ایک ایک چیز، تمہارے اعضاء، تمہارے جسم کے جلد اور چمڑی اور جو ہے اعضاء بھی بولا ہوا ہے، ان کو بلوانے پہ قادر ہے۔ اور اگر وہ معاف کرنا چاہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بندے میرے ساتھ شرک کر کے نہ آنا، پھر بھی میرے سے امید رکھنا، میں غفور ہوں، ممکن ہے کہ تجھے پھر بھی میں بخش دوں۔ حضرات، اس لیے ہم نے گزشتہ سے پیوستہ ملاقات میں بھی، گزشتہ میں بھی اور اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ لوگو اللہ کے لیے توحید کے عقیدے کو مضبوطی سے تھام لیجئے، یہ ہے اصل چیز آپ کی۔ جتنے لوگ یہاں قبروں میں چلے گئے، کسی کے مسلک کا اسے سوال نہیں ہوا، نہ ہونے والا ہے،
اور نہ شریعت نے کہیں خبر دی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، تجھ سے توحید کا بھی پوچھا جائے گا، سنت کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا بھی پوچھا جائے گا، اور دنیا میں جس کو مرضی آپ دل دے دیجئے، لیکن اسلام کے بارے میں آپ سے پوچھا ضرور جانا ہے، اور پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، اور یہی ہماری دعوت رہی ہے، یہی ہمارا پیغام رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ آسانی فرمائے، اور پوری دنیا، اور میری تو دلی دعا ہے، اللہ لوگ صرف بات کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کو، اللہ جتنی بھی دنیا کے لوگ ہیں وہ تیرے نبی کے امتی ہیں، وہ تیرے نبی کے امتی ہیں۔ اللہ جتنے بھی کفار ہیں، ملحدین ہیں، مستشرقین ہیں، اللہ ہماری تو دلی دعا ہے ان کو بھی حق نصیب کر دے، کلمہ نصیب کر دے۔ اللہ آدم کی اولاد ہونے کے ناطے ان کو دیکھ کے دل دکھتا ہے، دل کڑتا ہے۔ ہم اپنے اپنے انسٹیٹیوٹس میں جب دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے، کچھ نوجوان، کچھ اہل علم، کچھ اساتذہ علم رکھتے ہوئے بھی جب وہ اسلام سے نا بلد اور نا آشنا ہیں تو اللہ کی قسم جھولیاں اٹھتی ہیں، راتوں کو ہاتھ اٹھتے ہیں ان کے لیے کہ الہ العالمین اس بندے کے دل میں نور ہدایت دے دے۔ اللہ یہ دشمن نہیں ہے، ہمارا بھائی ہے، انسان ہونے کے ناطے اس کے لیے تڑپ، اس کے لیے دعا اور التجا ہے اللہ سے۔ اور اللہ اگر نہیں ہے تو پھر جیسے تو نے اپنے پہلوں کے اندر، پہلی امتوں کے اندر اپنی نشانیاں دکھلائی ہیں، اللہ ہم گنہگار ضرور صحیح لیکن تیرے نبی کے امتی ہیں۔ اللہ ہماری اسی اعتبار سے ہی لاج رکھ لے، تھوڑا صحیح، لیکن پھر بھی تیرا کلمہ پڑھا ہے، اللہ اس کلمے کی لاج الہ العالمین یہ ہمیں عطا فرما، اور جتنی بھی امت مسلمہ ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما، مشکلوں کو آسان فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔